عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں 3 بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک بار جنرل ضیاء الحق نے اس وقت دعوت دی جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم جنیجو کی حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری بار نواز شریف نے عمران خان کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ تیسری بار جب نواز شریف کی حکومت کاکڑ فارمولے کے تحت مستعفی ہوئی تو نگران وزیر اعظم مولا الدین قریشی نے انہیں کابینہ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ان تمام مواقعوں پر انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک اور سیاست کے حالات انہیں پریشان بہرحال کر رہے تھے، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران اخبارات میں ان سے سوال بھی پوچھے جانے لگے کہ آپ سیاست میں قدم رکھیں گے، جس کا جواب وہ واضح طور پر نہیں میں دے رہے تھے۔ لیکن پھر انہیں سیاست میں داخل کرنے کے لیے کارخانہ قدرت میں ایسے واقعات ہوئے کہ انہیں سیاست میں آنا پڑا۔ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے کہ شوکت خانم ہسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، عملہ رکھا جا چکا تھا اور اب اس میں علاج شروع کیا جانا تھا، لیکن فنڈز ختم ہو گئے تھے۔ کہیں سے فنڈز نہیں مل رہے تھے اور آغاز کے لیے کم سے کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ساتھی طاہر علی خان نے مشورہ دیا کہ بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈسکا چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے تو کوئی دے نہیں رہا، کیوں نہ عام لوگوں سے 10-20 روپے اکٹھے کیے جائیں۔ ڈسکا میں عمران خان نے بڑے سے ڈبے کے ساتھ چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر ملک کے تمام تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہی مہم چلی۔ 7 ہفتے بعد یہ مہم ختم ہوئی۔ جہاں $40 لاکھ چاہیے تھے وہاں 50 جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی۔ لیکن اس دورے میں صرف رقم اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی کتنا کشادہ دل اور ان پر اعتبار کرنے والا ہے۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ کپتان نے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سیاست میں دلچسپی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ پہلے سے ہی عمران خان کی ملک میں چندہ مہم میں عوام کی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ اکتوبر میں فنڈ جمع ہوئے تو دسمبر 1994 میں ہسپتال کے افتتاح کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ بقول عمران خان، آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ ہسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے تو ہسپتال کا افتتاح کینسر کی مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شوہر کو مہمانوں میں بھی نہیں بلایا۔ آصف علی اور بے نظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراض ہو چکے تھے۔ بے نظیر نے عمران خان کے PTV پر چلنے والے اشتہارات کو بھی روک دیا تھا۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا، لیکن اشتہارات بند ہونے سے اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ PTV پر جو فنڈ جمع کرنے کے لیے ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی دوران لیڈی ڈائنا نے شوکت خانم ہسپتال کا دورہ کیا تو عمران خان اور ہسپتال کو عالمی پذیرائی ملی۔ شاید یہ بات کچھ طاقتور حکمرانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال جاری رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سائگل کو شوکت خانم کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہسپتال میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں 2 مریض کینسر کے بچے جو پہلے ہی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ہسپتال میں یہ پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس سانحہ میں 4 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔
हस्पताल को करोड़ों रुपए का नुकसान अलग हुआ। बेनज़ीर उसी दिन हस्पताल के दौरे पर पहुंची ताकि इमरान खान से ताज़ियत कर सकें और हस्पताल को देख सकें, लेकिन इमरान खान इनसे इतने नाराज़ थे कि वो वज़ीर आज़म के हस्पताल पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गए। अगले दिन इमरान खान से पूछा गया, आपने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल क्यों नहीं किया? तो इमरान खान का जवाब था कि बेनज़ीर ने ड्रामा किया। उन्होंने कहा, बेनज़ीर से तल्लुकात इसी सूरत ठीक हो सकते हैं जब हुकूमत इश्तिहारात की पाबंदी से होने वाला नुकसान पूरा करे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी इसी दिन शौकत खानम पहुंचे तो इमरान खान ने इनसे मुलाकात की और इनकी तारीफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में हस्पताल में कोई रुकावट नहीं डाली। इस दौरान इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो हुकूमत के साथ नहीं बल्कि तब्दीली चाहने वालों के साथ हैं। इस वाक़या के 11 दिन बाद लाहौर के एक होटल में इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ के क़याम का ऐलान कर दिया। जो मंशूर उन्होंने पेश किया, VIP कल्चर ख़त्म करेंगे, तोड़ फोड़ पर मनफी सियासत नहीं करेंगे। जब वो ये ऐलानात कर रहे थे तो 2 रिश्तेदारों और चंद दोस्तों के अलावा वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, इमरान खान सियासत में तो आगे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इमरान खान बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। इमरान खान ने इसका जवाब दिया और कहा, मोहतरमा न्यूट्रल एम्पायर रखे, फिर देखें बॉल टेम्परिंग कौन करता है। रोज़नामा जंग में एक रिपोर्ट छपी कि पाकिस्तान तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से कोई पार्टी कामयाब नहीं होती, लेकिन आज वही तहरीक है जो तमाम सियासी पार्टियों पर भारी दिखाई देती है। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और तमाम एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आने वाली पार्टियां तहरीक को हटाने के लिए यकजा हो गए। यहाँ तक कि अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को 2022 में हटा दिया गया, जो कि अवाम को नामंजूर था। इमरान खान की सियासी मकबूलियत अवाम की नज़र में बढ़ गई और तहरीक-ए-इंसाफ ने अवाम की ताकत के साथ मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की मुहिम चलाई। इमरान खान ने अवाम की ताकत को देखते हुए शहर शहर नगर नगर जलसे शुरू कर दिए। इमरान खान का देखते ही देखते क्राउड बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि अवाम आज खुद निकलने पर मजबूर हो गई। यही बात मौजूदा हुकूमत को नागवार गुजर रही थी। यहाँ तक कि इमरान खान को नाअहल करने के भी मंसूबे बनाए जाने लगे। इमरान खान अवामी ताकत से आए थे और आज भी इमरान खान वही बातों पर कायम है जो उन्होंने शुरू में की थी और आज 2023 में इमरान खान सबसे मकबूल तरीन सियासतदान हैं।